علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اور عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں: معرب اور مبنی۔ معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں، مبنی کو اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ اور اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ ابھی ہم اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے ہم نے ضمیر پڑھ لی، اسم اشارہ کو پڑھ لیا، اسم موصول کو سمجھ لیا، اور اسماء اصوات کو بھی سمجھ لیا ہے۔ اب باری ہے اسماء افعال کی۔ اسم فعل وہ اسم کہلاتا ہے جو فعل کے معنی میں ہو۔ فعل تو وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر زمانہ پایا جائے، جیسے آنا ایک مصدر ہے۔ اب اس سے ماضی پر مشتمل اگر فعل بنے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا آیا، اور اگر حال کے زمانے پر مشتمل فعل ہوگا تو اس کو یوں بولیں گے وہ آ رہا ہے۔ اور عربی میں کہتے ہیں جاء وہ آیا، یجیء وہ آ رہا ہے، اور یجیء کا مطلب ہے وہ آئے گا۔ تو آیا ماضی ہے، آ رہا ہے حال ہے، اور آئے گا مستقبل ہے۔ اسی طرح امر اور نہی بنتے ہیں۔ تم آؤ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تعال، حیا، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، اسی سے ہے۔ اور مت آؤ، اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ بھئی لا تجی۔ تو یہ امر اور نہی، ماضی، مضارع اور حال اور مستقبل، یہ جو چیزیں ہیں یہ فعل کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں فعل کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ یہ جو افعال والے خاص قسم کے ترجمے ہوتے ہیں، اگر یہ کسی ایسے لفظ کا ترجمہ ہو جو دراصل ہو تو اسم، لیکن اس کے اندر معنی فعلیت والا پایا جا رہا ہو، تو اس کو اسم فعل کہتے ہیں۔ یہ صرف عربی زبان میں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں اس کی 3 قسمیں بنیں گی اسی طرح، ایک وہ جو فعل ماضی کے معنی میں ہو، ایک وہ جو فعل مضارع کے معنی میں ہو، اور ایک وہ جو امر حاضر کے معنی میں ہو۔ تو فعل ماضی کی جو معنی میں ہو اس کی مثالیں ہیں: ہی ہاتا، جس کا ترجمہ ہے دور ہوا، شتانا، اس کا ترجمہ ہے جدا ہوا، سرعانا، اس نے جلدی کی، بطانا، اس نے دیر کر دی، سکانا، اس نے جلدی کی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہی ہاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں بھی آتا ہے، ہی ہاتا، ہی ہاتا۔ دوسری قسم وہ جو فعل مضارع کے معنی میں ہو، تو اس کی ایک مثال ہے اف، افی۔ تو افی کا ترجمہ کیا ہے؟ میں تنگی اور بے قراری محسوس کرتا ہوں۔ فعل مضارع کے اندر حال اور استقبال والا زمانہ دونوں پائے جاتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو میں محسوس کرتا ہوں تنگی اور بے قراری کو، یہ افی کا ترجمہ ہے۔ حالانکہ افی اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ اوہ ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہی کا ترجمہ ہے میں تعجب کرتا ہوں۔ واہا کا ترجمہ ہے میں افسوس کرتا ہوں۔ اور آہی کا ترجمہ ہے آہی، اس کا ترجمہ ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور زہ کا مطلب ہے میں اچھا سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ سارے فعل مضارع پر کے مطلب پر مشتمل تھے۔ میں نے ان کو تلاش کر کے جمع کیا ہے، اور لکھی ہوئی صورت میں بھی آپ کو انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ نمبر 3 وہ اسم فعل جو امر حاضر کے معنی میں ہو، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو قاعدے کے مطابق ہو، تو اس کا ایک وزن ہے فعالی۔ فعالی کے وزن پر جو اسم فعل ہوتا ہے وہ پھر امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہیں جیسے نزالی کا مطلب ہے تم اترو، ثباتی کا مطلب ہے ثابت رہو، ذہابی کا مطلب ہے چلے جاؤ، سکاتی کا مطلب ہے چپ رہو، حذاری کا مطلب ہے بچو۔ اب یہ جو افعال ہے نا، النزول کا مطلب ہے اترنا۔ اب اس سے جو قاعدے کے مطابق فعل بنتا ہے وہ ہے انزل، تو اتر۔ اور اسی طرح اسبت کا مطلب ہے تم ثابت رہو، اور اذهب کا مطلب ہے تم چلے جاؤ۔ تو یہ تو تھے فعل، لیکن اسی سے اگر فعالی کے وزن پر بنایا جائے تو یہ امر حاضر بنتا ہے، اور یہ فعل نہیں ہوتا، یہ اسم ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری قسم ہے امر حاضر پر جو مشتمل ہو، اس کی دوسری قسم ہے سماعی، یعنی جو مختلف اوزان ہیں جو ہم نے سن لیے ہیں اور وہ امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، یہ بھی کافی سارے میں نے جمع کیے ہیں۔ دیکھیں جیسے رویدہ کا مطلب ہے مہلت دو، یہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، امہلہم رویدہ۔ اور بلہا کا مطلب ہے چھوڑ دو، حیا کا مطلب ہے آ جاؤ، حیا حل کا مطلب بھی ہے آ جاؤ، اذان میں استعمال ہوتا ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح۔ ہلم کا مطلب بھی ہے آ جاؤ، دونک کا مطلب ہے لے لو، اور ماہ کا مطلب ہے رکو،
آمین کا مطلب ہے قبول کر، سورہ فاتحہ کے آخر میں جو آمین ہے نا، اس کو آمین بھی کہہ سکتے ہیں اور آمین بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اس میں فعل ہے۔ حیتا کا مطلب ہے جلدی کرو، صح کا مطلب ہے چپ رہو، حیا کا مطلب ہے جلدی کرو چھوٹی ہا سے، اور علیکہ کا مطلب ہے لازم پکڑو۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور علیکہ کا مطلب ہوتا ہے تم پر، لیکن یہ علیکہ تم پر کو پھر لازم پکڑو یعنی امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ الیکہ کا مطلب ہے دور ہو جاؤ، ای ہی کا مطلب ہے اضافہ کرو، زیادہ کرو، امامہ کا مطلب ہے آگے بڑھو، اور ہا کا مطلب ہے لو۔ تو یہ تھی اسماء افعال کی مثالیں۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو اس میں فعل کہلاتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم ہوتی ہے۔ یہ اس کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی کے معنی میں، فعل مضارع کے معنی میں اور امر کے معنی میں۔ پھر جو امر کے معنی میں اس کی 2 قسمیں ہیں، قیاسی، اس کا وزن ہے فعالی، اور سماعی، اس کے کئی سارے اوزان ہیں، اس کا مطلب کوئی طے شدہ وزن نہیں ہے۔